ایک اور ہندو شاعر ہے دھرم پال گپتا، صرف مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں بیان کی، کافر بھی معترف رہے ہیں۔ وہ کہتا چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، چھڑا کے بت کی پرستش سکھائی تھی وحدت، میرے خیال کی ترویج عام ہو جائے، سیاسیات سے مذہب ملا دیا تو نے۔ اس جملے کو غور نہیں کیا آپ نے؟ بڑی پتہ کی بات کہی ہے۔ مسلمان کی سیاست اس کے مذہب سے الگ نہیں ہے، مسلمان کی سیاست اس کے دین کے تابع ہے۔ ہم نے تو نہیں سمجھا، نہ ہمارے سیاستکاروں نے سمجھا ہے، لیکن ایک کافر کو سمجھ میں آ گئی بات۔ سیاسیات سے مذہب ملا دیا تو نے کہ دین و دنیا کا سب انتظام ہو جائے، رفاع عام ہی تیرا تھا جبکہ نصب العین، رفاع عام ہی تھا تیرا جبکہ نصب العین، لقب نہ کیوں تیرا خیر الانام ہو جائے۔ خیر یہ تو ضمنی سی باتیں تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے قرآن میں ان کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ روئے جہاں میں جہاں کہیں بھی میرا نام لینے والا ہوگا آپ کا نام بھی لینے والا ہوگا۔ کائنات کا ذرے ذرے میں جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہوگا۔ میں نے آپ کو سنایا کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ ایک صحابی ہیں، مشہور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نبوت سے پہلے مکہ شہر کے دائیں بائیں پہاڑوں پر جب بکریاں چرایا کرتا تھا تو ایک خاص پتھر ہے اس کے پاس سے جب میں گزرتا تھا مجھے السلام علیکم کہتا تھا، اور آپ نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اور یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ مدنی زندگی میں احد پہاڑ جو آپ حضرات نے بارہا دیکھا ہوگا، اللہ سب کو بارہا دیکھنا نصیب کرے، یعنی وہاں کی حاضری قبول کر لے۔ میں جب بھی اللہ کی توفیق سے وہاں جاتا ہوں تو میں غور سے دیکھتا رہتا ہوں اس کو۔ جس جگہ کے بارے میں مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تھے تو اس جگہ میں خاص طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ پہاڑ عجیب قسم کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کئی مقامات میں اس پہاڑ کا تذکرہ ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے احد یحبنا ونحبہ، احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذی النورین، یہ چار ہستیاں احد پہاڑ پر چڑھیں اکٹھی، شیخین بھی اور عثمان ذی النورین بھی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ تو پہاڑ میں لرزہ آیا جس طرح کہ زلزلہ سا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھوکر ماری پہاڑ کو، پہلے کہا علیک یا سبیر، اس احد پہاڑ کا نام سبیر بھی ہے، سا کے ساتھ، علیک یا سبیر، رک جا، تھم جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر اللہ کا ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ وہ ایسے شہید ہیں ابھی چل رہے ہیں اور پہلے ہی ان کو شہادت کی بشارت مل گئی ہے۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ پہاڑ رک گیا۔ آپ نے سنا تھا، میں نے بھی شاید اس سے پہلے بیان کیا کہ ایک انصاری صحابی کا اونٹ بگڑ گیا، اور اس قدر بگڑ گیا کہ بالکل جو قریب آتا تھا تو اس کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑتا تھا، اور اونٹ کی عداوت بھی آپ کو معلوم ہے ہی، یہ بگڑ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہو تو چھوٹا سا بچہ بھی نکیل ڈال کر اس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے، اتنا بڑا جانور ہے، اور جب بگڑ جائے تو پھر بہت سے لوگ مل کر بھی اس کو قابو بھی نہیں کر سکتے۔ اور ایک باغ کے کونے کے اندر کھڑا ہے، وہ انصاری اور اس کے عزیز اقارب جتنے بھی ہیں خوف کے مارے جو ہیں قریب نہیں جا رہے۔ اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صورتحال معلوم کر کے فرمایا کہ کہاں ہے وہ اونٹ، بتایا گیا وہ فلاں جگہ کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف جانے لگے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو جو پاگل کتا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں، خدا نخواستہ آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ رسول اللہ نے فرمایا میری فکر نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اربوں صلاۃ و سلام ہوں آپ پر۔ آپ نے فرمایا میری فکر نہ کرو۔ اس اونٹ کے قریب جب گئے، اس کی جب نظر پڑی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی گردن جھکا لی۔ بعض البدایہ والنہایہ میں نے بہت ساری روایتیں دیکھی ہیں علامہ ابن کثیر کی، مختلف راویوں کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے اپنی گردن جو رکھ لی، جیسا سجدہ نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سر کو اٹھایا اور سر پر ہاتھ پھیر کے اس کے منہ کو اپنے کان کے سے قریب کیا، اور پھر فرمایا، ہزاروں کو اس کی آواز کو کہیں پتہ نہیں چلا، لیکن معجزانہ طور پر خدا کے پیغمبر کو تو ساری چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اللہ جب کسی کو بتانا چاہیں اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بھائی اس نے شکایت کی ہے، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کا چارہ کم ڈالتے ہو، خدا کی مخلوق پر ظلم نہ کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تسجد لک البہائم، یا رسول اللہ یہ جانور بھی آپ کو سجدہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، حالانکہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ صحابہ اکرام پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، وہ نہ پوچھتے تو ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا، اور اللہ کے کروڑوں صلاۃ و اسلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمارے روایتی پیروں کی طرح جواب نہیں دیا، اللہ کے نبی کی جو شان تھی اس کے مطابق جواب دیا۔ تو صحابہ کو اشتیاق ہوا کہ یہ ایک جانور ہے، لاشعور مخلوق ہے، وہ حضور سے ہم سجدہ کرتا تو ہم تو باشعور ہیں، اگر اس کی گنجائش ہو تو ہم سجدہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جملہ فرمایا، اعبدوا ربکم، یہ سجدہ جو ہے ایک انسان کے لیے یہ عبادت ہوتا ہے، اور عبادت کا حقدار صرف پروردگار عالم ہے، اپنے رب کی بات کرو۔ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، میں تمہارا نبی ہوں، تمہارا بھائی ہوں، میرا اکرام کرو، میری اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا لَوْ كُنْتُ آمُرُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ روا ہوتا اور میں اس کے لیے سجدے کی اجازت دیتا، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی شوہر کا بڑا حق ہے بیوی پر، لیکن اللہ کے سوا چونکہ کسی اور کا حق نہیں تو میرا حق بھی نہیں۔ اکرام کرنا، اتباع اور پیروی کرنا، اطاعت کرنا میرا حق ہے امت کے ہر فرد پر، لیکن سجدہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے پروردگار کا، جس نے یہ پیشانی بنائی ہے اسی کے سامنے جھکے گی۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جعلی پیر جن کی میں ابھی ذکر کر رہا تھا، سچے پیروں کا میں غلام ہوں، ان کے جوتے میرے سر کا تاج ہیں، لیکن جعلی پیروں کو آپ بھی دیکھتے ہیں، اور اب تو نیٹ نے سب کچھ کھول دیا۔
وہ جہالت کے مارے ہوئے بالکل عقل و ہوش سے بھی معروم ہوتے ہیں، بیویوں کو بھی لاتے ہیں، خوبصورت لڑکیوں کو بلاتے ہیں، خود بھی آتے ہیں، ان کو ہم سجدہ بھی کرتے ہیں، اور وہ بدماش جو ہے ان نوجوان لڑکیوں کے چہروں پر اور ان کے سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور ان کو ذرا بھی حیا نہیں آتا، غیرت نہیں آتی، وہ تو جاہل ہوتے ہیں کہ اس کو تو ہوش آنی چاہیے کہ اس دین کی نسبت کو بدنام کر دیا۔ اللہ کا ولی ایسے ہوتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری امت کے باپ ہیں، قرآن کریم النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، نبی ایمان والوں کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ ایک روایت میں ایک قرات یہ بھی ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ، نبی خود امت کے باپ ہیں۔ اور ترمذی روایت مجھے انما انا لکم مثل الوالد، لوگوں میں تمہارے لیے باپ کی مانند ہوں۔ جس طرح باپ اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتا ہے، طہارت کے استنجے کا طریقے میں سکھاتا ہے، میں بمنزلہ بات تمہیں ہر چیز سکھاؤں گا۔ تو رسول اللہ پوری امت کے باپ ہیں، اس کے باوجود ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محرم ازواج مطہرات یا اپنی بچیاں ان کے سوا کسی اور کے عورت کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ کوئی ادنا قسم کا شک کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، کسی بدگمانی کا شک کیا جا سکتا ہے، لیکن نبی نے یہ کردار ادا کر کے پوری امت کو سبق دے دیا کہ غیر محرم عورت کو نہ کوئی استاد ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ کوئی پیر ہاتھ لگا سکتا ہے۔ وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے۔ وہ اللہ والا نہیں ہے، اللہ والوں کے ہم غلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ والوں کی غلامی نصیب فرمائے، ان کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، لیکن جال سازوں سے خدا محفوظ رکھے۔ اللہ اس قوم کو شعور دے۔ دنیا میں اور جگہوں کے اندر بھی ہوں گے دھوکہ باز، لیکن ہمارے ملک میں تو یہ جنس وافر مقدار میں موجود ہے۔ دین کے نام پر فراڈ، یہ دنیا کے نام پر کوئی فراڈ کرے، فراڈ وہ بھی ہے، وہ بھی جرم ہے، لیکن وہ اتنا بڑا سنگین جرم نہیں۔ جو دین کی آڑ لے کر فراڈ کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم ہے، دین کو بدنام کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ اس ملک میں دین کا وارث کوئی نہیں، یہ ملک ایسا ہے دھوکے کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ دین کے نام پر بنایا گیا، لیکن اس کے بعد آج تک آپ کو یاد ہے کوئی وارث، کوئی حکومت وارث ہوئی اس دین کی؟ یہ لوگ جو تحقیر دین کا سبب بنتے ہیں، تذلیل دین کا سبب بنتے ہیں، ان کے لیے کسی قسم کو کوئی تعزیر نہیں ہے۔ حکمرانوں کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کے لیے تو پھر ان کا قانون حرکت میں آ جاتا ہے، لیکن اللہ کے دین کو بدنام کرنے والا کوئی بدبخت ہے، اس کے لیے کوئی بھی نہیں، ٹس سے مس بھی نہیں ہوتے، انہیں پرواہ نہیں اس بات کی۔ اس گئے گزرے زمانے کے اندر بھی سعودی حکمرانوں کو ہم شاباش دیتے ہیں کہ وہاں ایک پرچہ، ایک ہاتھ کے برابر پرچہ بھی کوئی شخص پرنٹ کر کے از خود شائع نہیں کر سکتا جب تک کہ علماء کا ایک بورڈ اس کے سامنے پیش نہ کرے اور وہ تحقیق کریں کہ قرآن و سنت کے خلاف یا ملت اسلامیہ کے خلاف تو کوئی بات اس میں نہیں ہے۔ اگر ان کی تصدیق ہوتی پھر وہ شائع ہو جاتی ہے، یا جو چاہے شائع کر دے، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اور خدا کے دین کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف کھلی چھٹی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ملک کے اخبارات چھپتے ہیں، ان کے اندر قرآنی آیات بھی چھپتی ہیں۔ یہ ظالم اخبار کے مالک، یہ ظالم رپورٹر میری آواز کو سن رہے ہیں تو میں ان کو سنانا ہی چاہتا ہوں۔ اخبار آتے ہیں، اس میں قرآنی آیات ہوتی ہیں، وہ ہاکر جو ہے وہ دروازوں پر پھینک دیتا ہے۔ بلکہ اب تو قرآن کریم کی اس قدر توہین ہوتی ہے کہ مسجدوں کے اندر، لوگوں گھروں کے اندر جو قرآن کریم پھٹ جاتے ہیں اس کو تھیلوں میں ڈال کر کہیں نہ کہیں پھینک دیتے ہیں۔ قرآن بورڈ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا ہے، خدا جانے وہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، ہر مسجد کے اندر سے پھٹے ہوئے سپارے قرآن کریم ان کو محفوظ رکھنے کے لیے
اپنے کارندے بھیج کر ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا ہے، محفوظہ کے اندر رکھا جا سکتا ہے، اور حکومت کو حکومت اعلان کرے گھروں کے اندر جو پھٹے وہ قرآن کریم ہیں جس پا رہے ہیں، حکومت کے کارندے ان محلوں کے اندر پہنچیں گے اور وہاں سے ان کو اکٹھا کریں گے۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ نہروں کے اندر قرآنی اوراق جو ہے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کی عظمت سکھائی نہیں گئی ہے۔ روزانہ آپ کا میڈیا جو کچھ خرافات صبح سے لے کر شام تک بلکہ 24 گھنٹے کرتا ہے، اس میں کہیں بھی قرآن کریم کی عظمت بیان ہوتی ہے؟ کہیں بھی اللہ کے دین کی عظمت کا کوئی مضمون ہوتا ہے؟ جتنے بھی وہاں دین کے نام پر لوگ آتے ہیں وہ تو صرف پیسے کی خاطر آتے ہیں۔ کئی سال پرانی بات ہے، ٹی وی کا اس زمانے میں چرچا نہیں تھا زیادہ، ریڈیو پاکستان پر میں ہر ہفتے میرا ایک پروگرام ہوتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی پر تو براہ راست بولنا پڑتا ہے اور ریڈیو پر لکھی ہوئی تحریر پڑھنی پڑتی۔ پوری محنت کر کے تحریر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ سے مزین کر کے لے کے جاتے تھے۔ عبدالحی قریشی ایک پروڈیوسر تھے، اگر زندہ ہیں تو اللہ انہوں سلامت رکھے، دنیا سے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمایا، اچھے انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک آدمی سے مجھے واسطہ پڑا، مجھے نام اس کا یاد نہیں، جب میں گیا اس کمرے میں جہاں جا کر تحریر پیش کرنی تھی، اس آدمی کی شکل میں نے دیکھی کہ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، بال بکھرے ہوئے، اور پورے کمرے میں بدبو ہے سگریٹ کی، اور چین سمو کر سگریٹ پی رہا ہے، آنکھیں سوجی ہوئی، اور ایسا لگتا اس نے منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کاغذ میرے ہاتھ سے لیے، اس نے پنسل لے کر اس کو جگہ جگہ سے کاٹ رہا ہے۔ ایک تحریر جو مربوط تحریر ہے اس کو جو کاٹ دیا جائے تو غیر مربوط ہو جاتی ہے، پھر اس نے کیا بیان کرے گا؟ وہ تحریر بھی ایسی نہیں تو خدا نہ خواستہ جو قرآن کے خلاف ہو یا کسی گروہ کے خلاف، ایسی نہیں تھی، دینی مضمون پر مشتمل بات تھی۔ اس نے جب کاٹا میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہنے لگا جی یہ ہمارے مزاج کے خلاف ہے، ہمارے یہاں کے مزاج کے خلاف ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں کہ باقی جو اس کو پڑھ دیں آپ۔ میں نے کہا میں پیسے لینے تو نہیں آیا، آپ کو شاید مجھے پہچانا نہیں آپ نے، میں لعنت بھیجتا ہوں اس طرح کے پروگرام میں جہاں دین صحیح طریقے سے نہ بیان کیا جا سکے۔ میں جب اٹھا تو کہنے لگا جی پروگرام کون کرے گا؟ میں نے کہا تم جانو تمہارا کتنا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی، اس کے بعد یہاں تک ایک آدمی بھیجا، میں نے کہا نہیں سوال نہیں پیدا، آج کے بعد میں تمہارے پروگرام میں نہیں آؤں گا۔ یہ دوسرے جو ٹی وی والے انہوں نے بارہا کوشش کی، آپ نے دیکھا کہ ان پڑھ قسم کے لوگ وہاں دین کے نام پر بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میرا مزاج اور ہے، میں نے سچ کہنا ہے اور سچ تمہیں گوارا نہیں۔ جو سچ کو گوارا کر سکتا ہے میں ہر وقت تیار ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ العظیم، جہاں کہیں بھی میں درس کے لیے جاتا ہوں، کہیں بیان کرنے جاتا ہوں، پہلے جاؤں، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی گاڑی پر آ کر لے جاؤ تو ٹھیک ہے، جہاں کہیں قریب ہے تو میں خود اپنی گاڑی پر چلے جاؤں گا، لیکن کوئی شخص مجھ پر قدغن لگائے کہ فلاں بیان کرنا فلاں نہیں بیان کرنا، ایسی بات نہیں قبول کروں گا میں۔ تو یہ ملک ہمارا ایسا ہے، یہاں دین کی کوئی قیمت نہیں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہاں کا جو حکمران ٹولہ ہے اس کے نزدیک دین کی کوئی قیمت بھی نہیں، ان کو اپنے اقتدار اور اپنے مفادات کے سوا اور کوئی چیز کسی واسطہ بھی نہیں ہے۔ کاش کہ ہمارے عوام کو کچھ اس بات کا احساس اور شعور پیدا ہو جائے اور قرآن کریم کے ساتھ کوئی سچی وابستگی ہو۔ میرے دوستوں، گھروں کے اندر آپ نے قرآن کریم رکھے ہوں، قرآن پھٹ بھی جاتے ہیں، سپارے بچوں کو پھٹ جاتے ہیں، ان کو محفوظ رکھیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی پاک جگہ کے اندر، کسی باغ کے کسی ایسے کونے میں جہاں گندگی نہیں پھینکی جاتی، کوئی گڑھا سا کھود کر ان پھٹے اوراق کو وہاں مدفون کر دیں، نہروں کے اندر، ندی نالوں کے اندر نہ پھینکیں، اس کو دفن کر دیا جائے، آگ میں نہیں جلانا۔
اس کو دفن کر دیں، یہی اس کے تحفظ کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن حکومت نے جو قرآن بورڈ بنا رکھا ہے، کم از کم اس کی ذمہ داری ہے۔ پچھلے جمعے ایک نمازی ہمارا یہی شکایت کر رہا تھا کہ جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے قرآن کریم مجھے ملتے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ میرا ذہن منتقل ہو گیا، میں اس بات کو ذکر کر رہا ہوں، اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ان کے انٹیلیجنس کے لوگ بے شمار یہاں موجود ہوتے ہیں، انہیں کہیں کہ جو آخر یہ قرآن بورڈ جو بنایا ان کو تنخواہیں بھی دیتے ہوں گے، ان کی ذمہ داری لگائیں، اور وہ اعلان کریں کہ ہر علاقے کے اندر ایک مخصوص جگہ ہو، وہاں قرآن کریم پھٹے ہوئے پارے وہ لوگ جمع کریں، اور وہاں سے حکومتی کارندہ اس کو اٹھا کر کسی محفوظ مقام میں پہنچائیں، ری سائیکلنگ ہو جاتی اس کی۔ لیکن یہ تو تب ہوگا نا حکومت کو غرض ہو اس سے، ان کی 24 گھنٹہ ان کا ہدف تک کسی ایک محور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے حالات کو سنوار دے، اور ہم میں سے ہر شخص کو ایسا احساس نصیب فرمائے کہ ہم اپنی بھلائی چاہنے والے بن جائیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہم میں اپنی بھلائی چاہنے والے نہیں، ہمارا ہدف بھی صرف دنیا ہی دنیا ہے، بس پیسہ پیسہ پیسہ، وہی خدا ہے، وہی رسول ہے، وہی ماں ہے، وہی باپ ہے، وہی دین ہے، وہی مذہب ہے، لا التعین کوئی بھی ہے۔ ہمارا ہدف صرف ایک بن چکا ہے، نہ ہم نے مرنا ہے، نہ ہمیں موت یاد ہے، نہ قبر کی تاریخ کوٹڑی جس میں نہ بیوی نے پوچھنا، نہ بیٹے نے پوچھنا، نہ بھائی نے پوچھنا، نہ پارٹی والے نے کسی ورکر نے پوچھنا ہے، تنہا ہم ہوں گے، ہماری ذات ہوگی۔ پھر جو کچھ ہم نے اس دنیا کے اندر اس قبر کو روشن کرنے کے لیے کیا ہوگا تو فائدہ ملے گا، نہیں تو پھر۔ اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے جتنے مراحل ہیں، استحضار موت، موت کو یاد ہر وقت رکھا جائے میرے دوستوں بزرگوں۔ موت آنی ہے، نہ کسی امیر کو چھوڑے گی، نہ کسی غریب کو، نہ کسی پڑھے لکھے کو، نہ ان پڑھ کو، نہ کسی شہری کو، نہ دیہاتی کو، نہ حاکم کو، نہ محکوم کو، موت سب پر آنی ہے۔ لیکن خدا کرے کہ موت ایسی آئے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سب کو شہادت کی موت نصیب کرے۔ یہ شہادت کی موت جو ہے، یہ سعادت کی موت ہے، خوش نصیبی کی موت ہے۔ اور شہید کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، بہت ساری قسمیں۔ جو کسی حادثے کے اندر، ایک مسلمان تھا، ناگہانی حادثے میں مر گیا، وہ بھی عام شہداء میں سے ہے۔ کوئی ہوائی جہاز کے اندر گر گیا، وہ بھی عام شہداء میں سے ہے، بشرطے کہ مسلمان تھا۔ اعلیٰ درجے کی شہادت یہ ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر مارا گیا، کوشش کر رہا تھا خدا کے دین کی سربلندی کے لیے، دشمن نے مار دیا، یہ اعلیٰ درجے کی شہادت ہے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ درجے کی شہادت نصیب فرمائے کہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگے رہیں۔ موت تو آنی ہے، تبھی موت بستر پر بھی آ جانی ہے، سڑک پر بھی آ جاتی ہے، اسپتال میں بھی آ جائے گی، گھر میں بھی آنی ہے ہی۔ یا اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے، اور موت کے لیے ہر وقت دھیان اور استحضار دل میں رکھنے کی یا اللہ ہمیں سوچ نصیب فرما، اور ہماری سوچ اور فکر امت کی اصلاح کی بھی ہو، صرف اپنی ذات کی نہیں، دوسرے مسلمان کی بھلائی کی بھی فکر ہو۔ اس میں صرف گھر کے افراد نہیں ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے بھی ہیں، اپنے آپ کے عزیز اقارب بھی ہیں، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی کا عقیدہ خراب ہے، تو آپ پوری توانائیاں صرف کر کے جو آپ کو اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں اس کے عقیدے کی صحت کریں۔ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا، زندگی بھر جو نیک اعمال کرے گا اس کے اعمال کے برابر آپ کو اللہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وہ جو نمازیں پڑھے گا اس کی نمازیں اللہ قبول کریں گے، اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اس نے آگے کوشش کر کے اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو یا اپنے متعلقین کو سیدھے راستے پر لگایا ہوگا، ان سب کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو نیک اعمال کر رہے ہیں، ان سب کے اعمال کے برابر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجر مل رہا ہے، وہ اندازہ ہے۔ پھر درجہ بدرجہ جو پیچھے آنے والے صحابہ اکرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ائمہ دین تھے، محدثین تھے، فقہاء مفسرین تھے، علماء امت آج بھی جو اخلاص کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، واہ واہ لینے کے لیے نہیں، زندہ باد کے نعرے لگوانے کے لیے نہیں،
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کا کھوٹ اس کو درست فرما دیں. جو مولوی، جو پیر، جو مقرر زندہ باد کے نعرہ لگانے کی تمنا کرتا رہتا ہے، خدا کی قسم وہ بڑا ہی بدبخت انسان ہے. میں سمجھتا بڑا ہی بدنصیب انسان ہے. وہ اللہ کا دین زندہ ہو گیا تو ہم بھی زندہ باد ہیں بھائی، اور خدا کا دین مٹ رہا ہے، اور وہ مطلب دین سمٹ رہا ہے اور ہم زندہ باد ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے میرے دوست، وہ اپنی تعریفیں نہیں چاہتے تھے، اور اگر ان کے سامنے کرتا تھا تو اسے برا مناتے تھے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی رحمت کاملہ کے ساتھ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما دے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، لیکن کم از کم ہماری نیت درست ہونی چاہیے. اپنے نیت کو درست ضرور کرنا. اللہ تعالیٰ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے. سن لیں، میں اپنے رشتہ دار کا لحاظ کروں گا، آپ اپنے رشتہ دار کا لحاظ کریں گے. اللہ ہم سب کا خالق ہے، اور اللہ کا تعلق سب کے ساتھ برابر کا ہے. البتہ ہم نے اگر اللہ کا ساتھ بگاڑنے کی کوشش کی ہوگی تو ہم سے پھر تعلق تو اس کا ہے لیکن ناراضگی والا ہوگا، اور اگر سنوارنے کی کوشش کی تعلق ہوگا لیکن خوشی والا ہوگا. تعلق اللہ کا سب کے ساتھ ہے. اگر اس نے ہمیں بنایا ہے نا، اور اس کی زمین پر ہم چل رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، اس کی دی ہوئی زندگی استعمال کریں، تو اس کا برابر کا تعلق ہے، اس کی نظر بھی ہے ہم پر. وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرا وفادار بن جائے. آپ اپنے نوکر ملازم سے، جس کو آپ تنخواہ دیتے ہیں اور جس کو آپ نے رہائش بھی دے رکھی ہے، ساری مراحت دیتے ہیں، اگر آپ کا وفادار ہے تو آپ اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں. خالق کائنات جو ہے اس سے بڑا، اس کو خود آپ نے فرمایا کہ میں رحمان بھی ہوں اور میں رحیم بھی ہوں. رحمان اسے کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی رحمت عام ہو بغیر اس کے کہ جو بندہ اس کا وفادار ہے اس کے لیے بھی اور جو غدار ہے اس کے لیے بھی. دنیا کے کافر آج بھی اور پہلے بھی اس کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے رہے. کافروں کو کھلاتا نہیں رہا، وہ کافروں کو حکومت نہیں دی اس نے. شادی پہ قبر پر خدا رحمت میں بات کہتے ہیں ادیم زمین سفرائے عام اوست، ادیم زمین سفرائے عام اوست چے دشمن بری خوان یغما چے دوست. کہتے ہیں یہ زمین جتنی بھی ہے نا، یہ ایک دسترخوان ہے، اللہ کا ایک عام دسترخوان ہے. اس دسترخوان پر دشمن بھی اللہ کا بیٹھا کھا رہا ہے اور اللہ کا دوست بھی بیٹھا کھا رہا ہے، اور اللہ اس کو بھی کھلا رہا ہے، اس کو بھی کھلا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں رحمان. لیکن اگر ہماری نافرمانی اور حکم عدولیوں پر ہم پر مہربانی کر رہا ہے تو غلط فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ ہم ساری بدماشیاں کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالی ہمیں بہت نواز رہا ہے. وہ ہم سے راضی نہیں ہے اس بات پر، بلکہ وہ نواز اس لیے رہا ہے کہ اس کی شان رحمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر فرعون کو کھلاتا تھا، نمرود کو کھلاتا، ابو جہل کھلاتا تو ہمیں بھی کھلا رہا، لیکن ان سے راضی تو نہیں تھا. یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کا. اور جس انسان کو نافرمانی کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کی رسی دراز کر رہا ہوتا ہے. یہ خطرناک چیز ہے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم مہلت دیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی رسی دراز کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ان کو مہلت دیتا ہوں لیکن میرا داؤ بڑا مضبوط ہوتا ہے. فارسی کے شاعر شعب خدا صدا نہ دارد وقت ایک زنت دوا نہ دارد. اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی، جب پڑتی ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو میرے دوست اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو ہم ساری زندگی سجدہ ریز ہونا شکر نہیں ادا کر سکتے. اللہ نے ہمیں محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا ہے، کافروں میں نہیں بنایا. اگر کافر ہوتا تو کیا تھا؟ اللہ کا کیا بگڑتا تھا؟ آج بے شمار کافر ہیں، کیا بگڑ رہا ہے پروردگار کا؟ سب سے بڑا شکر تو اس بات کا ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت میں بنایا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں آج جس حال کے اندر ہم ہیں حضور ہمیں دیکھ لیں تو ہم حضور کا سامنا کرنے کے قابل ہیں؟ ہر انسان سوچے تو صحیح، جس کیفیت میں ہم ہمہ وقت رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سامنے آ جائیں یا ہمیں حضور کی خدمت میں جانے کا کہا جائے تو یہی حالت ہوگی ہماری، کہ ہمارے دل کے اندر اس بات نہیں ہوگی میں تو اس قابل نہیں کہ حضور کی خدمت پیش کروں، اپنے آپ پیش کروں۔ تو میرے دوست اور بزرگ، بس اس احساس کے ساتھ ہر وقت ہر مسلمان کو دیکھیے، نبی کی اطاعت کرنے سے نہ ہمارا رتبہ گھٹتا ہے، نہ ہماری شان گھٹتی ہے، نہ ہمارا مال گھٹتا ہے، نہ ہمارا مقام گھٹتا ہے۔ ہندوستان کے اندر ایک صدر گزرا ان کا، سکھ، میرا نام ذہن سے اتر گیا، کچھ عرصہ پہلے، یہ تو نہیں، پہلے تھا، صدر کی بات کروں، یہ تو وزیر اعظم تھا۔ بہرحال منموہن کو بھی دیکھ لیں، سر پہ پگڑی باندھتا تھا، اس کی داڑھی بھی تھی، کہ منموہن سنگھ کے صدر یا وزیر اعظم بننے سے اس کی پگڑی اتر گئی، داڑھی اتر گئی، یعنی اپنے مذہب کا وہ اتنا پکا تھا، اقتدار کے کسی منصب پر جائیں تو وہ اپنے مذہب کو نہیں چھوڑتے۔ میرے دوستوں، ہم تو سچے دین کے پیروکار ہیں، اللہ کی قسم، جس کی سچی کتاب قرآن میرے ہاتھ کے اندر، ہم سچے دین کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ سچے دین کو سمجھتے ہیں تو پھر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ سچا دین مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ بس، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔